صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين المخاطب بطه والياسين النبي المؤيد بشيرا المسدد نذيرا الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأمينه وأخيه وأشرف الإطرته وذريته وباب الحكمته سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيين فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر قال في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان گرامی قدر اور معزز سامعین، ابھی کلام بلاغت نظام کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ قرآن کریم کی سب سے مختصر، سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو آیتوں کے لحاظ سے، آیتوں کے نمبر کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہے، لیکن اپنے معانی و مفاہیم کے اعتبار سے ایک بحر بے کنار ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر کا انعام عطا کیا، نعمت کوثر سے سرفراز کیا. فصل لربک وانحر،
پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، انا شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ درود بھیجو۔ جب بھی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ان کی ذات سے کوئی متعلق کوئی بات کی ہے، سرکار رسالت کو مخاطب کر کے جب ان کی زندگی کے متعلق کوئی بات کی ہے، تو کتنا لطیف لہجہ استعمال کیا ہے، کتنا خوبصورت لہجہ استعمال کیا ہے میرے پروردگار نے۔ ہر مرتبہ میں آپ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لیجئے، ہر آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ٹوٹے ہوئے دل کو منانے کے لیے، اپنے حبیب کے غم و اندوہ کو دور کرنے کے لیے، اپنے حبیب کو تکلیف سے نکالنے کے لیے، اپنے حبیب کو اعصابی دباؤ سے دور کرنے کے لیے جب بھی گفتگو کی ہے تو ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلا مانگے عطا کی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کیا جو بغیر طلب کے ان کو عطا کی گئی، یعنی اے میرے حبیب تم کائنات میں وہ افضل و اعلیٰ اور ہستی ہو کہ تمہیں ہم مغموم نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہیں غم کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہیں مضطرب نہیں دیکھ سکتے۔ اے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اگر کوئی تمہاری ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر تمہاری طرف کوئی غلط ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم ان ہاتھوں کو منقطع کر دیں گے۔ تبت یدا ابی لہب کہ پروردگار یہ بتا رہا ہے ابو لہب کا ذکر کر کے قرآن میں کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے حبیب کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرے گا، ہاتھ بھی بڑھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے ہاتھ کو توڑ دیں گے کہ چہ جائے کہ اس کی ذات تک کوئی پہنچ جائے، نہیں کوئی اس کے مرکز حیات تک کوئی پہنچ جائے۔ اب دیکھیں طنز ہو رہا ہے، رسول اکرم پر طنز ہو رہا ہے، اے رسول تمہارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں بچا، اب کیا ہوگا کہ تمہاری نسل منقطع ہو جائے گی۔ اب یہ بات رسول اسلام کے دل کو اتنی گراں گزری کہ مزاج پروردگار کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کا رسول مغموم ہو، فوراً جبریل کو بھیجا اور جاؤ ہمارا پیغام پہنچا دو کہ اے رسول تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں کوثر کا انعام عطا کیا، ہم نے تمہیں انعام کثیر عطا کیا ہے۔ اب فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اس لفظ کوثر کے 15 کے قریب معانی بیان کرتے ہیں۔ مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر اس آیت میں اس لفظ کے ذیل میں جاری کی ہیں، مگر علماء شیعہ نے اس لفظ کے جو مبین اور ظاہر معانی ظاہر کیے ہیں اور وہ فقط اور فقط یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ اشارہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اے ہمارے حبیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں کوثر یعنی ہم نے تمہاری بیٹی کے شکل میں، بیٹی کی حیات میں، بیٹی کی زندگی سے تمہارے لیے ایک انعام کثیر عطا کیا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے لیے الزام لگا رہے ہیں، تمہارے دل کو غمگین کر رہے ہیں کہ تمہاری نسل منقطع ہو جائے گی، ہم پروردگار تمہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہاری نسل کو تمہاری بیٹی سے جاری کریں گے اور قیامت تک یہ نسل جاری رہے گی۔ نسل فاطمہ الزہرا، نسل فاطمہ الزہرا سے پروردگار عالم نے نسل رسالت کو قائم رکھا۔ اور ایک مرتبہ ہارون رشید نے جب امام رضا علیہ السلام کا دور تھا، ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو
آپ اپنے آپ کو یبنا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو آپ کی نسل جو ہے وہ تو جناب فاطمہ زہرا سے آ کے ملتی ہے، اور ان کے بیٹوں میں سے تو آپ کی نسل نہیں ہے۔ تو میرے امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، درود بھیجو ایک مرتبہ۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ ہارون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یبنا رسول اللہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو رسول کی اولاد کہتے ہیں، تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ ہمیں تو ابن رسول پروردگار عالم نے قرآن میں قرار دیا ہے کہ یاد کرو کہ جب عیسائیوں کے مقابلے میں پروردگار عالم نے مباہلے کے موقع پر آواز دی تھی کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو بتاؤ رسول کس کو اپنی گود میں لے کر پہنچے تھے؟ درود علیہ۔ رسول کس کو لے کر پہنچے تھے؟ تو پروردگار عالم نے نسل فاطمۃ الزہرا سے اس انعام کثیر کا اعلان کر دیا کہ اے ہمارے حبیب، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بلکہ بس یہیں تک نہیں اس بات کو رکھا، بلکہ سورہ زحا میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے ہمارے حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ رسول تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے، یعنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے پروردگار اپنے حبیب سے کہ ہم تمہیں عطا کریں گے، ہم تمہیں عطا کر کے ہم راضی نہیں ہوں گے بلکہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ ہم راضی نہیں کہا کہ پروردگار تمہارا رب راضی ہو جائے گا کہ بس ہم نے جتنا دینا تھا دے دیا، نہیں بلکہ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی تو اس سے مراد کیا تھی کہ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، یعنی ہم تمہیں انعام کثیر بھی دیں گے، کوثر کا انعام بھی دیں گے، شفاعت کا بھی حق دیں گے۔ دیکھیے ایک اور لفظ جو کہ کوثر کے معنی میں آیا کہ ہم تمہیں استحقاق شفاعت دیں گے، تم جس کو چاہو، جس کی چاہو شفاعت کرو، جس کی چاہو تم شفاعت کرو، جس کو چاہو تم اپنی مرضی سے جنت میں داخل کر دو، جس سے تم راضی ہو گئے اس سے میں راضی ہو گیا، جس سے تم راضی ہو گئے اس سے میں راضی ہو گیا، جس کی تم نے شفاعت کر دی اس کی میں نے بخشش کر دی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں یہ حق اپنے حبیب کو دیا، اپنے رسول کو دیا کہ وہ جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بیان کی گئی تو اس کی تفسیر میرے مولا نے بیان کی، اور تفسیر بیان کرتے کرتے یہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمارے حق کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم سے محبت کرو، اور اس تفسیر کو بیان کرتے کرتے آگے بڑھ گئے تو اب بتانا یہ چاہتے تھے میرے مولا کہ یاد رکھو رسول اسی کی شفاعت کریں گے جو ہم سے محبت کرے گا، جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ ہر غیر کی شفاعت نہیں کریں گے، ہر ایک مسلمان کی شفاعت نہیں کریں گے، ہر کلمہ گو کی شفاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ بہت سے کلمہ گو تو ایسے بھی ہیں کہ جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، مگر رسول کی اولاد سے دشمنی رکھتے ہیں، رسول کی اولاد سے دشمنی رکھتے ہیں، رسول کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جو اس کا مقام نہیں ہے۔
اپنے رسول کو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے. اچھا اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے کوئی ایسی آیت بھیجی ہے کہ ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ؟ یا تم ہمیں یہی کہتے ہوئے دکھائی دو گے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے کہ جن کی تم صفات کی گارنٹی دیتے ہو اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہو کہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. ارے جس سے رسول راضی نہ ہو، جس سے اللہ کا رسول راضی نہ ہو، اس سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ چاہے تم 1400 برس کیا 14,000 برس تک یہ دہراتے رہو کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اگر اس کے دل میں محبت محمد و آل محمد نہیں ہوگی تو اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی نہیں ہوگا. درود بھی بابا جب اللہ صلی یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں میں افتراق و انتشار کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صحابہ کا انکار کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو چھوڑ دو صرف اہل بیت کو لے لو، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کو لے لو اہل بیت کو چھوڑ دو. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم تو بس اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کا حکم دیا ہے اس سے محبت کرو. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے دشمنی رکھو، اس سے بیزاری رکھو، اس پر نفرین بھیجو، اس پر لعنت اللہ کی بھیجو. بس دنیا اسی مرکز پر، اسی نقطے پر اگر متفق ہو جائے تو آج مسلمانوں میں اتنا انتشار نہ ہو، اتنا افتراق نہ ہو. ہم نے چونکہ رسول کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، ہم اس بلندی تک اپنی فکر کو لے کر ہی نہیں گئے کہ جہاں اللہ نے اپنے رسول کو فائز کیا ہے، تو ہماری ناقص عقل نے یہ کیا کہ چونکہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر ہم رسول اسلام کا عرفان حاصل کریں، لہذا ہم رسول کو کھینچ کر اپنی منزل پر لے آئے کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں. آج دنیا کے مسلمان اسی لیے تو پریشان ہے نا، اسی لیے تو منتشر ہے نا. دنیا کہتی ہے کہ نہیں اختلاف ہے تو مولا علی کی وجہ سے ہے. آج اتنے بڑے جو دو فرقے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع، یہ حضرت علی کی وجہ سے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یقین مانیے، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات حق نہیں ہے کہ وجہ تفریق، وجہ انتشار میرے مولا کی ذات ہے. نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر اس موضوع پر سوچنے کا وقت ملے اور فرصت ملے تو ذرا غور تو کرے. یہ تفریق اہل اسلام میں مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود رسول اسلام کی وجہ سے ہے. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ رسول اسلام کی وجہ سے. اس لیے کہ جس نے رسول کو جیسا سمجھا اس نے رسول کو اپنے لیے ویسا بنا لیا. اگر رسول کو ویسا سمجھتے کہ جیسا خود رسول تھے، جیسا کہ رسول کہہ گئے، جیسا کہ رسول سمجھا گئے، تو آج مسلمانوں میں انتشار نہ ہوتا، آج مسلمانوں میں تفرقے نہ ہوتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور مولا کائنات فرماتے ہیں انا حبل اللہ، انا حبل اللہ، ہم ہیں اللہ کی رسی، ہم ہیں اللہ کی رسی، ہمارے اہل بیت ہیں اللہ کی رسی، نسل رسالت مآب ہے اللہ کی رسی، معصومین ہیں اللہ کی رسی. ان کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، ان کے دامن سے پیوستہ ہو جاؤ، ان کے دامن کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی تفرقے میں نہ پڑو گے، کبھی انتشار کی صورت نہیں آئے گی. آج دنیا کے مسلمانوں پر غیر مذہب کے لوگ اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہم نے رسول اسلام کے کردار کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں،
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہر عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، نیکی کے نام پر، مسجد کے نام پر، امام بارگاہ کے نام پر، کسی بھی نام پر نہیں، جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات محفوظ نہ ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کی اطاعت کے مطابق عمل کریں، اس کے حکم کے مطابق عمل کریں، اس کی اطاعت کریں. اسی لیے قرآن میں آل عمران کی 33ویں آیت میں پروردگار عالم نے آواز دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہیے کہ میری اتباع کرو، ان سے کہو کہ میری اطاعت کریں. اگر یہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے تو یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اگر یہ تمہاری اطاعت نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ یہ جھوٹے ہیں. فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یقین مانو، مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے قرآن کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. میں اللہ، میں پروردگار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، فقط یہ نہیں کہ میں محبت کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے. درود پڑھو. ایک مرتبہ باواد بلند سوال. تو ساری دنیا آج اگر اس نقطے پر، اس سینٹرل پوائنٹ کے اوپر متفق ہو جائے کہ ہمیں رسول اسلام کا عرفان حاصل کرنا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو. تو بھئی خدا کا عرفان کیسے ہوگا؟ خدا کو کیسے پہچانا جائے گا؟ کیا ہماری اپنی استعداد اتنی ہے؟ کیا ہماری عقل اس مقام پر فائز ہے کہ ہم اللہ کا عرفان حاصل کریں؟ کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے رب کا عرفان حاصل کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری عقل ناقص ہے، اور عقل کل سرکار رسالت مآب کی ذات ہے. تو یقین مانو اگر تمہیں خدا کو پہچاننا ہے تو عقل کل کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے دامن کو، اس کے حکم کی پیروی کرو، اس کے دامن کو اپنے ہاتھ سے تھامے رکھو، اور جو کچھ وہ بتائے اس پر عمل کرو، جس چیز کے لیے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا عنوان ہے عرفان الہی. عرفان الہی نہیں ہے بلکہ عرفان رسول ہے. تو پہلے اپنے رسول کو پہچانو، اپنے رسول کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ اگر دنیا کے مسلمان اپنے رسول کی معرفت حاصل کر لیتے تو آج اس قدر انتشار کا شکار نہ ہوتے، آج دنیا کے غیر مذاہب کے لوگ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھاتے، آج ہمیں دہشت گرد نہ کہتے. آج اگر ہم ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں کا قتل کر کے خدا کو خوش کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو قتل کر کے اس کے رسول کو خوش کر رہے ہیں. نہیں، کسی کے بھی قتل کو، کسی کی بھی جان لینے کو نہ خدا پسند کرتا ہے نہ اس کا رسول پسند کرتا ہے. تو جو بھی کسی بھی انسانی جان کو لے کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، نہ اس کا تعلق اس دین سے ہے، نہ اس کا تعلق رسول سے ہے، نہ اس کا تعلق خدا سے ہے. تو جس کا تعلق نہ دین اسلام سے ہو، جس کا تعلق نہ خدا سے ہو، جس کا تعلق نہ رسول سے ہو، تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں. درود پڑھیے لوگ. ہماری مشکل تو یہی ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہی تو پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ سنو، دیکھو، پڑھو، سمجھو کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے، ہمیں کیا سبق دیا ہے، کیا ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے یا نہیں.
ہم کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے، ہم کسی کی تضحیک نہیں چاہتے، ہم کسی کو چھوٹا نہیں بیان کرنا چاہتے، مگر یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں، کوئی بھی فرد ہمیں ایسا دنیا میں نظر آئے کہ جو رسول کے مرتبے کو نیچا کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا ضرور احتساب کریں، اس کو ضرور روکیں، ضرور ٹوکیں، اس کو ضرور سمجھائیں، اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام کے دامن میں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، صحیح بات کی تائید کریں اور بری باتوں سے روکیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، ہمیشہ اسی کی تبلیغ کریں، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام عبادتوں میں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے کہ جیسے سمندر ایک سمندر ہے اور تمام عبادتیں ایک قطرے کی مانند ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ سمندر کے مافق ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ وہ افضل ترین عبادت کرے، بلند ترین عبادت کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ درود بھی اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں، اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جائیے اور آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا طریقہ، آپ کا طور اطوار اگر اسلام کے مطابق ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ آج جس مملکت میں رہتے ہیں، آج آپ جس کنٹری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہاں کا ماحول ہمارے ماحول سے بہت مختلف ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کے طریقے بہت مختلف ہیں، اور یہاں پر چلنے والی ہوائیں بھی بہت مختلف ہیں کہ جو بڑے بڑے ٹھوس مسلمانوں کو بہا کے لے گئیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس مقام پہ بھی رہیں، جس منزل پہ بھی رہیں، جس سرزمین پہ بھی رہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل اس زندگی میں، اس دنیا میں ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو۔ اور اگر یہ بات پیش نظر ہے تو پھر آپ کو یہ بات میں آج دہرا رہا ہوں، ایک مرتبہ میں المرتضی امام بارگاہ میں لاسٹ ویک میں مجلس پڑھ رہا تھا، اسی بات کو میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا اور یہاں پر بھی ذکر کرنا پسند کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی یہ بات سنیں کہ کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ کا آج اچھا ہے، اگر آپ کا آج کا دن اچھا ہے، آپ کا آج اچھا ہے، آپ کا آج کا عمل اچھا ہے، آج کا وقت اچھا گزر رہا ہے، تو پھر آپ کو اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نسل کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے دین کا کیا ہوگا، کیا ہماری آنے والی نسل ہمارے اس دین پر پابند رہے گی یا نہیں۔ نہیں، اگر آپ نے آج اس کو اچھا رزق عطا کیا ہے، حلال رزق اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھا ہے، تو یقین مانیے وہ پروردگار کی ذات بڑی مددگار ہے۔ تم اس کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اس کے دین کو اس سرزمین پر باقی رکھو، وہ تمہاری نسل کو اس سرزمین پہ باقی رکھے گا۔ درود بھی اب ایک مرتبہ۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول اسلام کے عرفان کو حاصل کر لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اطیعوا اولی الامر، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو کہ جو بلا فصل آیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین امام المتقین علی حجت اللہ۔ تو پروردگار عالم نے تمہارے لیے 3 اطاعتیں مخصوص کر دی ہیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اب زمانہ بدلتا جائے گا، نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر اس کے
اول الامر کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے اور آپ کے پہلے اول الامر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔ دنیا کے مسلمان چاہے کچھ بھی سوچیں، کچھ بھی باتیں کریں، آج آپ دیکھیے ایک موقع آتا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر تمام امت مسلمہ متحد اور متفق ہو کر خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ سب کے دل میں تمنا ہے کہ خدا کے گھر کی زیارت ہو اور وہاں کا حج نصیب ہو، اور میں بھی دعا کروں گا آپ تمام حضرات کے لیے کہ جو لوگ ابھی تک حج کی فضیلت سے، حج کی سعادت سے محروم ہیں، پروردگار عالم ان کو حج کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں یقیناً وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دیوار ہے کہ جہاں پر میرے مولا کے لیے در بنا تھا۔ بڑے بڑے مسلمان طواف کعبہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسلمان، بڑی بڑی داڑھیوں والے مسلمان، بڑے بڑے متقی و پرہیزگار مسلمان اللہ کے خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، مگر میں کیا کروں کہ اللہ کے گھر کا طواف ضرور کیجئے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مگر جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو دل میں علی کی محبت بھی ہونی چاہیے، ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ تو اگر دل میں علی کی محبت ہوگی تو پھر یہ خانہ کعبہ کا طواف پروردگار کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا، منظور بھی ہوگا، مشرف بھی ہوگا، مکمل بھی ہوگا، مکرم بھی ہوگا۔ اور اگر دل میں علی کی محبت نہیں، اگر دل میں اس کی محبت نہیں کہ جس کی محبت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، نہیں بیان نہیں کیا بلکہ فرض کیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جب مفسرین آیت کا اس کا تفصیل بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ محبت فرض نہیں کی گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ محبت فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں صرف دو ہی ہیں، ایک محکم ہے جس پر عمل کرنا ہے، اور ایک متشابہ ہیں کہ جس کی تعویل وہ جانتا ہے کہ جس نے آیتوں کو نازل کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ جو اس قرآن کا علم گہرائی کے ساتھ رکھتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب قرآن میں پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بھی نبوت کے کار رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اجر دینا فرض نہ ہوتا تو اس مودت کو وہ اس طرح نہ بیان کرتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے اجر کسی بھی مزدوری کو اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو عطا کرنا، اس کو دینا آپ پر لازمی ہو جاتا ہے، آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر رسول کے لیے پروردگار عالم یہ کہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، کوئی اور اجر رسالت نہیں مانگتا، یعنی میں تم سے دنیا کی کسی چیز کے بدلے، اپنی رسالت کے بدلے میں کسی دنیا کی کوئی چیز کا متقاضی نہیں ہوں، اگر ہوں تو اس چیز کا ہوں کہ جسے اللہ نے جس کے لیے حکم دیا ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ درود بھی علیکم۔ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے بچوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ مگر دنیا نے کیا کیا؟ وہ لوگ کہ جو اسلام کا نام لینے والے تھے، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے رسول اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ آگ کے شعلے لے کر پہنچ گئے۔ یہ وہی مسلمان تھے۔ آج ہمارے آنسوؤں کی
رفتار یہ بتا رہی ہے کہ اس دور میں بھی، یعنی دفتر اسلام کے باب اول میں بھی، مسلمانوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کی صحبت میں رہے، پھر بھی ان کا عرفان حاصل نہ کیا، پھر بھی ان کی اطاعت نہ کی، پھر بھی ان کے احکام کو نہ سمجھا۔ ابھی رسول کی آنکھ کو بند ہوئے چند دن ہی تو ہوئے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو در سیدہ پر آگ لے کر پہنچ جاتے ہیں، یہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ باب خیبر کو اکھاڑنے والا، وہ مرحب و انتر کو پچھاڑنے والا، وہ احد و بدر و خندق کو فتح کرنے والا ایک ایسا مظلوم انسان بن کر دنیا کے سامنے آئے گا کہ یہ مسلمان جب اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے کہ میرے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالیں گے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اس بات کو ایک مرتبہ امیر معاویہ نے، مولا کائنات کو جب امیر معاویہ شام پر قابض ہو گیا اور میرے مولا ظاہری تخت خلافت پر بیٹھے، تو امیر معاویہ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ یا علی، آپ اس دن کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اونٹ کی طرح آپ کو کھینچا جا رہا تھا۔ جب یہ جملہ میرے مولا نے پڑھا ہے تو اس خط کا جواب نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ، تو نے اس واقعے کا ذکر کر کے تو نے یہ سمجھا کہ تو میری توہین کر رہا ہے، یقین مان تو نے تو میری اور عزت بڑھا دی، اس لیے کہ پروردگار عالم ظالم کو پسند نہیں کرتا، مظلوم کو پسند کرتا ہے، اس کی مظلومیت کو پسند کرتا ہے۔ تو نے میری توہین کرنا چاہی مگر تو نے بے عقلی میں، کم شعوری میں میری تعریف کر دی۔ دنیا کے مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ مظالم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس آگ کے دبے ہوئے شعلے کہ جو فاطمہ زہرا کے گھر میں بھڑکے تھے، ایک مرتبہ میدان کربلا میں پھر بھڑک اٹھے۔ ہاں زاداران حسین، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں، بس آج کی شب جو ہے وہ اس سفیر حسین کے نام سے منسوب ہے جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ ہاں داران حسین کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خط کے جواب میں اپنے بھائی، اپنے ابن جناب مسلم ابن عقیل سے فرمایا کہ مسلم، تم ہمارے سفیر بن کر کوفے جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو اور دیکھو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ ہماری دعوت، اپنی دعوت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آ کر ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، ان کو یزید کے شکنجے سے باہر نکالیں، ان کو ظلم کے پنجے سے باہر نکالیں، یا کچھ اور؟ جناب مسلم سفیر حسین بن کر مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ ہاں داداران حسین میرے مولا مسلم ابن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچتے ہیں، بڑا پرآشوب ماحول ہے، ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ادھر یہ عالم ہے کہ مسلم ابن عقیل کی آمد ہوتی ہے اور ادھر ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر بن کر آ جاتا ہے۔ بداداران حسین آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ مسلم ابن عقیل کہ جب کوفے پہنچتے ہیں تو کوفے والے ان کا ایک عظیم الشان استقبال کرتے ہیں اور جوق در جوق ان کی آ کر بیعت کرتے ہیں کہ بس آپ مولا حسین کو بلا لیجئے، مولا حسین کو بلا لیجئے، ہم بڑے بےتاب ہیں، ہم ان کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ظلم کا دور ختم ہو، عدل کا دور رائج ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین آ کر ہماری استعانت کریں، ہماری مدد کریں۔
بس یہ عالم دیکھ کر ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے تمام حالات لکھ کر امام حسین کے لیے مدینہ روانہ کر دیتے ہیں، مگر جب ابن زیاد گورنر بن کے آتا ہے تو حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلم ابن عقیل کہ جن کے پیچھے مسجد کوفہ میں ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی، آج وہ دن بھی آ گیا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل جب اپنی نماز تمام کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ابن زیاد نے مسلم کے قتل کا حکم دے دیا۔ میرے مولا مسلم ابن عقیل مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں، گلیوں میں سناٹا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا جو مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں ایک گھر میں جا کے رکتے ہیں، ایک دروازے کو دق الباب کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک ضعیفہ ایک بی بی جس کا نام تاریخ میں تو لکھا ہے، اس سے ہی کہتے ہیں کہ بی بی میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دیکھ کر وہ جلدی سے اندر جاتی ہے، پانی کا جام لے کر آتی ہے، پوچھتی ہے تم لگتے ہو اجنبی ہو، یہاں پر نئے ہو، کون ہو تم، آخر کون ہو، جس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ بتاؤ۔ اتنے خراب ماحول میں، اتنے پر آشوب ماحول میں آپ یکو تنہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے مولا مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میرا نام مسلم ہے، میں فرزند عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنتی ہے تو وہ محب حسین وہ بی بی اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہے، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا بیٹا ابن زیاد کے لشکر میں ہے، ابن زیاد کے سپاہیوں میں ہے، اور وہ صبح سے شام تک یہ چاہتا ہے کہ مسلم کو تلاش کریں۔ بس ازاداران حسین آپ کی زحمتیں تمام ہوئی۔ جناب مسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے نے ابن زیاد کو یہ خبر دے دی کہ مسلم ابن عقیل جو ہیں ان کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا، تمام طرف سے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے نہ چاہا کہ اس بی بی کے گھر میں ابن زیاد کے سپاہی گھسائیں۔ جناب مسلم اس بی بی کو خدا حافظ کہہ کے گھر سے باہر نکلے، ابن زیاد کے لشکر نے حملہ کیا۔ میرے مولا مسلم ابن عقیل لڑتے لڑتے اس مقام پر آ گئے کہ جہاں پر لشکر ابن زیاد نے دھوکے سے گڑھا کیا ہوا تھا، چونکہ مسلم پر قابض نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ میرے مولا مسلم ابن عقیل اس گڑھے میں جا گرے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ لشکر ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں پیش کیا۔ دربار میں جیسے ہی مسلم آئے، چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کی نظر مسلم پر پڑی تو مسکرا دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ میرے مولا مسلم نے فرمایا کہ میرا امیر فقط حسین ہے جو مدینے میں ہے، میرا امیر حسین ابن علی ہے، ابن زیاد جیسا فاسق و فاجر میرا امیر نہیں ہو سکتا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، چاہے تم مجھے امیر کہو یا نہ کہو، ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ میرے مولا مسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، میں تمہارے قتل سے نہیں ڈرتا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ جلاد آیا، مسلم کو قصر عمارہ پر لے کر گیا۔ جناب مسلم سے پوچھا اپنی کوئی خواہش بیان کرنا چاہتے ہو؟ جناب مسلم نے کہا کہ ہاں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ میرے مولا مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں۔ پانی کا جام پیش کیا گیا، مگر اللہ اللہ، جناب مسلم کے منہ سے خون جاری تھا۔ جیسے
ہی پیالے کو منہ سے مس کیا خون سے وہ پانی رنگین ہو گیا. میرے مولا مسلم نے فرمایا کہ اب مسلم تو نہر کوثر سے ہی سیراب ہوں گے. یہ کہہ کر پانی پھینک دیا. ادھر جلاد نے جناب مسلم کے سر کو منقطع کیا اور لاش مسلم کو قبر کی چھت سے نیچے پھینک دیا. بداداران حسین یہ ابھی ہونے ہی والا تھا کہ میرے مولا حسین کہ جو سفرے کربلا کی طرف تھے ایک مرتبہ آواز دی علیک السلام یا مسلم. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بابا مولا آپ نے کس کا سلام کا جواب دیا؟ فرمایا مسلم شہید ہو گئے. جاؤ ان کی بچی رقیہ کو لے کر آؤ. جناب مسلم کی یتیمہ امام حسین کے پاس آئی. میرے مولا نے مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرے. میں کہوں گا کسی کونے سے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ دیکھ رہی ہوگی کہ جب کسی کا بابا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں, اس کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے. مگر اللہ اللہ سکینہ آپ کی قسمت, ادھر آپ کے بابا کو شہید کیا گیا, حسین کا سروں کے نیزہ پر بلند کیا گیا, ادھر لشکر آدھا خیمے جلانے کے لیے آئے. کوئی منہ پر تماچے مارتا ہے, کوئی کانوں سے بالیاں. پروردگار ہمارے قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہم میں جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما, جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما, جو لوگ قرضدار ہیں ان کا دین ادا کر. پروردگار ہماری تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار عالم ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مومنین مومنات جو جہاں جہاں بھی اس دنیا میں رہتے ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.